السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے 2 پارے مکمل ہو گئے تھے۔ آج آپ پڑھیں گے تیسرا پارہ تلک الرسل کا۔ یہاں پر دیکھیے تلک الرسل لکھا ہوا ہے اور 3 نمبر لکھا ہے، یعنی تیسرا پارہ ہے، اور یہاں پر پیج نمبر لکھا ہے 57۔ آج آپ یہاں سے پڑھیں گے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے مخارج اور قواعد کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو مخارج یاد نہیں ہوں گے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے آپ کو ان کے رولز یعنی قواعد وغیرہ یاد نہیں ہوں گے، جب تک آپ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام مخارج کو اور قواعد کو جاننے کے لیے ہمارے نورانی قاعدے کی کلاس آپ ضرور لیا کریں۔ ہم وہاں پر آپ کو مخارج اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے رولز یعنی قواعد وغیرہ سکھاتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر پیش ہے۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آئے گا اس را کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر آتا ہے تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ تمام قواعد ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں، تو آپ ہماری نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں۔ تلک الرسل فضلنا، یہ ضاد ہمیشہ پر حروف میں سے ہے، تو اس کو جہاں بھی آئے گا ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ یہاں نون کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی نون الف زبر نہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نون کو الف کے ساتھ ملانا ہے۔ تو جب بھی نون کے کسی بھی حرف کے ساتھ الف مل کے آتا ہے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بعضهم یہاں پر حرف میں سے ہے یہ ضاد، اور یہاں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم کی آیت آ گئی تو یہاں ضاد کو ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی دونوں زیر ہٹ جائیں گی اور یہاں ضاد کو ساکن کریں گے اس طریقے سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آگے پڑھتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہوا ہے، اور یہاں میم کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں گنگنا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد 15 حروف میں سے اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں، انہی 15 حروف میں سے یہ کاف آیا ہوا ہے، یہاں اخفا کریں گے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کا لام ہے، اس لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو اس اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر آئے گا تو پھر لام کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں پر زیر نہیں زبر ہے، اس لیے اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ورفع را پر پڑھا جائے گا، یہاں ضاد ہے یہ بھی پر حروف میں سے ہے، اور یہاں بھی را پر پڑھا جائے گا کیونکہ زبر آیا ہوا ہے، اور جیم کو کھینچ کے پڑھیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے، اور یہاں تا کی آیت آ گئی تو اس لیے تا کو یہاں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ یہاں قف لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی ہم آیت لگائیں گے، اور یہاں پر واو ساکن ہے پہلے سے ہی، تو جس طریقے سے لکھا ہے اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. یہاں گول تا آ گئی، اس لیے اس کو ہا سے بدل کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر تا کی آیت آ گئی. تو جب بھی آیت آتی ہے اور آخری حرف گول تا ہوتا ہے تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں. عین ہا زبر آہ، اس طریقے سے پڑھیں گے. اور اگر لمبی تا آتی ہے جیسے اوپر آئی تھی، دیکھیے یہاں لمبی تا ہے، تو جب یہ لمبی تا آئے گی تو پھر اس تا کو تا ہی پڑھیں گے، لیکن جب گول تا آئے گی تو پھر اس گول تا کو ہا سے بدل کے پڑھیں گے. ولا شفاعہ، یہاں پر دیکھیے والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں حمزہ ساکن ہے تو اس میں جھٹکا لگے گا. جب بھی الف کے اوپر یہ ساکن آئے گا تو اس میں جھٹکا لگا کے پڑھتے ہیں. تأخذہ، ٹھیک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین کو ہم آگے پڑھیں گے. میں پیج کھولتا ہوں، آپ آگے دیکھیے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہاں پر تشدید آ گئی تو ہم غین کو یا میں ملائیں گے اور تشدید کی وجہ سے اس طریقے سے آواز نکلے گی غی، تاکہ دو بار پڑھی جائے. من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ کلام پور پڑھا جائے گا اور یہاں پر یا مدہ کی وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں واو مدہ ہے اور یہاں را باریک پڑھی جائے گی اور یہاں پر زا آیا ہوا ہے تو یہ پر حروف میں سے ہے. زا کو پر پڑھتے ہیں. الی النور یہاں غنہ کریں گے اور یہ واو مدہ ہے. یہاں پر آیت لگائیں گے یعنی را کو ساکن کر کے پڑھیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہاں پر آپ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے. تیسرا رکوع انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ سیکھیں گے. آپ میری آواز کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو میچ کر کے پڑھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں. اس طرح سے آپ روزانہ مشق کیا کریں، پریکٹس کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.